اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ہمارا درس قرآن سورۃ الرحمن کا چل رہا تھا۔ کل ہم نے آیات نمبر 45 تک جو ہے وہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بتایا تھا۔ آج کا جو درس ہے آیات نمبر 46 سے لے کر تو ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے آیات نمبر 60 تک آج کا درس قرآن ہوگا۔ اسے کل کا جو درس تھا اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے مجرمین کا تذکرہ کیا تھا کہ قیامت کے دن کو جھٹلانے والے، جنت اور دوزخ کو جھٹلانے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ان کو کس طرح جہنم میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ تو کل کے جو ہے درس میں یہ بات تھی۔ آج اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہیں، میرے دوست ہیں، میرے فرمانبردار ہیں، ان کا آخرت میں کس طرح پروٹوکول کیا جائے گا، ان کو کس طرح عزت دی جائے گی اور ان کا کیسے احترام ہوگا۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جنت کو اور آخرت اس مراتب کو جو وہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرے گا وہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے خافا جو ڈرا، مقام ربِّهِ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان دو باغ ہے۔ جو آدمی دل میں یہ ڈر اور خوف رکھتا ہو کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، میرے ایک ایک لمحے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ ہر وقت اسی ڈر اور خوف میں ہو تو ظاہر بات ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا، گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں۔ تو یہ اللہ کا ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو جو ہے قیامت کے دن جب اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا تو اس کے لیے میں دو جنتیں ہوں گے، یعنی اس کے لیے دو باغات ہوں گے جن میں وہ رہے گا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ 3 آدمی جو ہے وہ سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں بارش بہت زیادہ ہو گئی، تو انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے لی کہ چلو غار میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جب بارش رک جائے گی پھر اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ جب وہ غار کے اندر گئے تو ایک بہت بڑا وزنی پتھر آیا اور غار کے منہ کے آگے لگ گیا۔ اب ان کو بالکل اندھیرا، اب جناب انہوں نے بڑی کوشش کی پر اس پتھر کو وہ ہلا تک نہ سکے۔ اب ان کو موت نظر آنے لگ گئی۔ اب انہوں نے کہا جی عالم اسباب میں تو اب ہماری کوئی مدد کر نہیں سکتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے مسبب الاسباب کو ہی پکارا جائے اور اسی کو جو ہے اسی سے مدد مانگی جائے۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ چلو ہم نے زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہوگی، ہم اپنی اس نیکی کا واسطہ آج اللہ کو دیتے ہیں تاکہ یہ پتھر جو ہے یہاں سے ہٹ جائے۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے جو ہے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں جانور بکریاں وغیرہ میں نے رکھی ہوئی ہے، اور میں روزانہ جب بکریوں کو گھر لے کے آتا تھا شام کو تو میں ان کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یا اللہ ایک دن جب میں گھر آیا مجھے دیر ہو گئی، یعنی میں بکریوں کے لیے چارہ لینے کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی، تو جب میں گھر پہنچا میں نے دودھ نکالا، جب میں آیا گھر میں تو میری والدین جو ہے وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بیدوی ہے، تو میں ساری رات وہ دودھ لے کے کھڑا رہا ان کے سرانے، اور بچے مجھ سے بار بار دودھ مانگتے رہے، پر میں نے ان سے کہا جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے میں تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھے صبح ہو گئی، صبح میرے والدین اٹھے، میں نے وہ دودھ ان کو پلایا۔ تو مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند آئی ہے اور تجھے قبول ہے تو اس پتھر کو تھوڑا ہٹا دے۔ فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، یعنی روشنی اندر آنا شروع ہو گئی۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور بڑی ہی حسن و جمال والی تھی،
تو میرا اس سے جو ہے ایک دفعہ اپنی خواہش کا ذکر کیا، یعنی غلط راستے کی طرف اس کو بلایا، تو اس نے مجھے کہا کہ تو مجھے 100 دینار دے گا تو پھر میں تیری بات مان لوں گی، یعنی میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی۔ بعض روایت میں آتا ہے 120 دینار اس نے مانگے۔ بہرحال اس آدمی نے 1 سال تک مزدوری کی، 100 دینار جمع کیا اور لا کے اس کو کہا یہ لے، اب یہ 100 دینار لے لے اور اب جو ہے مجھے اپنے حوالے کر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس نے 100 دینار لیے اور دونوں آئے ایک الگ جگہ میں، تو جب وہ اس کے قریب جانے لگا تو اس نے آگے سے کہا اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر۔ کہا بس اس کا یہ جملہ تھا ایک دم دل میں اثر کر گیا۔ آج کا کوئی درندہ ہوتا تو کبھی وہ جو ہے وہ کہتا میں نے 1 سال مزدوری کی ہے، اب تو مجھے جو ہے نا ان باتوں کے پیچھے لگا رہی، لیکن اس کے دل میں ایک دم اس کا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ بہت اچھا کیا تو نے مجھے بروقت جو ہے بتا دیا، یہ پیسے بھی تو لے لے اور میں اللہ کے ڈر سے تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ کہا یا اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، اگر تجھے پسند آئی ہے میری بخشش کر، جو ہے اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو وہ پتھر تھوڑا اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے پھر اپنی نیکی پیش کی، اس نے کہا یا اللہ میرے پاس مزدور کام کرتے تھے اور شام ہوئی مزدور جانے لگے، میں نے ان کی مزدوری ان کو دی، سب نے لے لی، ایک مزدور نے کہا میں تو یہ نہیں لوں گا، یہ تھوڑی ہے، کوئی چنا باجرہ وغیرہ کوئی جو بھی تھا وہ اس زمانے کا وہ دینا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا میں نہیں لوں گا، یہ تھوڑی ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میں تو سب کو اتنی دے رہا ہوں، لیکن وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ میں نے اپنے ملازموں سے کہا یہ جتنا اس کا غلہ وغیرہ رکھا ہوا ہے نا اس کو میری زمین میں کاش کر دو، انہوں نے میری زمین میں اس کو کاش کر دیا، اور اس سے جو ہے غلہ جب وہ بڑا یعنی فصل ہوئی، وہ فصل وغیرہ ہم نے سنبھالی، وہ بیچی، اس فصل سے پھر میں نے جانور وغیرہ خریدے اور وہ جانور کافی میرے پاس جمع ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں ایسے ایسے جو ہے تیرے پاس مزدوری کر کے گیا تھا اور میرے اتنے جو ہے نا جو میری مزدوری تھی وہ رہ گئی اور آج میں لینے آیا ہوں۔ تو کہا میں نے کہا یہ جتنے جانور کھڑے یہ سارے تیرے لے جا۔ اس نے کہا بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے، میرے تو تھوڑی سے جو ہے نا جو تھی کوئی، تو وہ جو بنتی ہے میری وہ دے دے۔ میں نے کہا بھائی وہ جتنی تیری بنتی تھی تو نے نہیں لی، میں نے زمین میں کاش کر دی اور اس سے جو ہے نا پھر جو فصل ہوئی وہ میں نے بیچی، اس پہ پھر میں نے یہ جانور وغیرہ خریدے ہیں، تو یہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ تو یہ اللہ وہ لے گا بڑا خوش ہو کے، تو اگر میری یہ نیکی تجھے پسند آئی ہے تو یہ اللہ اس پتھر کو مزید ہٹا دے۔ وہ پتھر بالکل ہٹ گیا اور وہ زندہ سلامت وہاں سے نکل آئے۔ تو نیکیاں جو ہے یہ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اس کے لیے 2 جنتیں بناتا ہوں، 2 جنتیں۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ذواتا بہت سی شاخوں، بہت سے شاخوں والی، ذواتا افنان یعنی وہ جو باغ ہوں گے اس کے اندر ظاہر بات ہے باغ کہتے ہی اسی کو جس میں درخت ہو، تو اس میں درخت جو ہوں گے وہ درخت جو ہوں گے اس میں شاخیں بہت ہوں گی، اور جس درخت کے اندر شاخیں ہو ظاہر بات ہے وہی درخت ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ ایسے شاخیں ہوں گی، اس کے سایہ ہوں گے، تو بڑے جو ہے لمبے لمبے شاخوں والے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں تم اپنی رب کی جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں عینانی 2 چشمے تجریان جاری ہے، اس میں درخت بھی ہوں گے لمبے لمبے شاخوں والے، اور فرمایا اس کے اندر چشمے بھی ہوں گے۔ باغ ہو اور چشمہ نہ ہو تو باغ کا مزہ ہی نہیں ہوتا، تو فرمایا وہ جو باغ ہوں گے اس کے اندر چشمے ہوں گے، اور اس باغ کے اندر جتنے گھر ہوں گے، روایت میں آتا ہے جتنے گھر اس میں ہوں گے، باغ کے اندر جو کمرے بھی رہائش کے لیے ہوں گے جنتی کے لیے، اور جو دروازے ہوں گے، جو سب کچھ سونے کا ہوگا، سب سونے کا کام ہوا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، فِيهِمَا ان دونوں میں یعنی ان دونوں باغوں میں، مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ ہر قسم کے میوے ہوں گے، زوجان دو قسمیں، یعنی ہر قسم کے میوے جو بھی ہوں گے اس میں 2 قسمیں ہوں گی۔ اگر ایک مثال کے طور پہ کھجور ہے تو خشک کھجور بھی ہوں گے اور تازہ کھجوری بھی ہوں گی۔ اگر کوئی بھی ایسا میوہ ہے تو اس کے جوڑے ہوں گے، یعنی کوئی ایسا میوہ نہیں ہے جو اس باغ میں نہیں ہوگا۔ ہر قسم کا میوہ، چاہے وہ خشک میوہ جات ہو چاہے وہ تر میوہ جات ہو، سب کے سب اس باغ میں ہوں گے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سے نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے؟ ہاں، دنیا کے باغات جو ہوتے ہیں، یہ آم کا باغ ہے، یہ کنو کا باغ ہے، ہر باغ الگ الگ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کنو بھی ایک باغ میں، آم بھی ایک باغ میں، سیب بھی ایک باغ میں، انگور بھی اسی میں، کھجور بھی اسی میں، نہیں. لیکن وہ جو باغ ہوں گے اس میں سب کچھ ہوگا، کوئی ایسا میوہ نہیں ہوگا جو ان باغات میں نہیں پایا جاتا ہوگا. تو پھر کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ متکئین علی فرش، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی فرش فرشوں پر، بطائنہا ان کے استر، من استبرق ریشم کے، وجن الجنتین دان اور میوے دونوں باغوں کے نزدیک ہوں گے. وہاں پہ جنتی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور جن جو ہے انہوں نے جن فرشوں کے یعنی بستروں کے ساتھ، تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوں گے، اس کے اوپر ریشم کے کپڑے ڈالے ہوں گے، موٹے موٹے ریشم کے، جو ہے اس کا جو اوپرلا استر ہوتا ہے وہ ریشم کا ہوگا سارا. دنیا میں ریشم کو حرام قرار دیا، اور جنت میں اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے جو تکیہ سرانے ہوں گے، جن پہ تم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ ریشم کے ہوں گے اور موٹے ریشم کے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ اور وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، اور جو پھل ہوں گے وہ قریب ہوں گے. دان کا مطلب قریب، دان دنوں سے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی، تو دنیا کو دنیا کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ختم ہونے والی ہے، تو اس لیے یہ قریب تر ختم ہونے والی ہے. تو جنتاں وجن الجنتین دان، وہ جو جنت کے اندر جس باغ میں تم ٹیک لگائے ہوں گے وہ پھل تم سے دور نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ اب آپ کسی پھل کھانے کو دل چاہا تو اب اٹھ کے جاؤ گے، جا کے توڑو گے، نہیں، وہ تمہارے اتنے قریب ہوں گے تم بیٹھے بیٹھے یوں توڑ لو گے اور کھا لو گے. کوئی بھی پھل ایسا نہیں ہوگا جو تم سے دور ہوگا. بلکہ جنت کے بارے میں ایک بہت بڑے عالم مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک چھوٹی خدائی ہے جو اللہ انسان کو دے دے گا. چھوٹی خدائی ہے، یعنی جو چاہے گا وہ ہوگا، جیسے چاہے گا وہ ہوگا. دنیا میں ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، جیسے چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے. ہر خواہش انسان کی نہیں پوری ہوتی ہے. کتنے ہزاروں خواہشیں ہم لے کے جو ہے قبروں میں چلے جاتے ہیں، پوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں جو چاہو گے، جو خواہش آئے گی وہ پوری ہوگی. تو گویا وہ چھوٹی خدائی ہو گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، فِيهِنَّ اس میں، قاصرات الطرف نیچے رکھنے والی، الطرف نگاہ ہے، حوریں ہوں گے اس میں نیچے رکھنے والی، جو ہے اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنے والی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ شرم و حیا والی. جو عورت انتہائی شرم و حیا والی ہوتی ہیں اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو گھور گھور کے نہیں دیکھتی ہے. تو جنت کی عورتوں کی یہ صفت اور یہ اعلیٰ قسم کے پاک باز خاتون، صاف دامن خاتون کی صفت ہے اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا. تو جنت کے جو حوریں ہوں گی ان میں اعلیٰ درجے کی حیا ہوگی، اپنے آنکھوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی. اور دوسری صفت، لم یطمثہن، انہیں ہاتھ نہیں لگایا، انہیں ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان نے، قبلہم ان سے قبل، ولا جان، اور نہ کسی جن نے. ان پہ آج تک جو ہے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. بات تو کرنا دور کی بات ہے، ان کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی نے آج تک ان کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ اتنی پاک باز خاتون ہوگی. تو فرمایا جنت کے جو حور ہے، جنت کی حور کے بارے میں، جیسے مودودی صاحب جو ہے وہ اپنے تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے ایک لکھا ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ دنیا کے جو ہندو، عیسائی، یہودی، ان کی نابالغ بیٹیاں ہیں، یہ جنت میں حور بن جائیں گی. حالانکہ یہ اس بیچارے کی کم علمی ہے. حالانکہ جنت کی حور کی صفت یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو آیا ہے کہ جنت کی حور اس دنیا کی مٹی سے نہیں بنی ہے، وہ زعفران سے، مشک سے، عنبر سے، اس سے جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے. اس کے گارے میں یہ چیزیں، زعفران، عنبر، مشک، تو اس سے جو ہے وہ بنی ہے. اور یہ جو وہ کہتا ہے کہ جی علماء نے جب اس کا تعاقب کیا تو کہنے لگے جی مولوی میرے پیچھے پڑ گئے. تو مولوی نے تو پیچھے پڑنا ہی ہے جب آپ صریح حدیثوں کے اوپر اپنے قیاس کو لا رہے. جب صریح احادیث میں آیا ہے کہ جنت کے حوریں وہ زعفران اور مشک سے بنی ہوئی ہے، اور آپ اس کو چھوڑ کے اپنے قیاس آرائیاں پیش کر رہے ہو کہ جی وہ جنت کے اندر جو ہے وہ حوریں وہ عیسائیوں کی بیٹیاں ہوں گی، وہ ہندو کی بیٹیاں ہوں گی، وہ. اور دوسری بات ہے کہ جو کافروں کی نابالغ اولاد ہے اس کے بارے میں کیا ہے، شریعت کیا کہتی، وہ کہاں ہوں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کافروں کی نابالغ اولاد ہے وہ جو ہے
وہ اللہ جہاں چاہے گا، چاہے ان کو جہنم میں رکھ دے، چاہے ان کو جو ہے جنت میں بھیج دے، وہ تو اللہ کی چاہت میں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کہنے والے۔ اور یہ بات انہوں نے جو ہے بخاری شریف کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کافروں کی نابالغ اولاد کا کیا ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے انہوں نے کیا عمل کرنا تھا، جو عمل انہوں نے بڑے ہو کے کرنا تھا اس عمل کے مطابق ان کو جو ہے وہاں پہ وہ اس عمل کے مطابق ان کو وہاں رکھا جا رہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ، کہ جو مشرکین کی نابالغ اولاد ہے، بچے ہیں، وہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ اور بعض علماء کا یہ ہے کہ نہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اس میں شدید اختلاف ہے کہ کافروں کے نابالغ بچے مرنے کے بعد کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے یا دوزخ؟ اور ایک مدودی صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں، وہ تو نابالغ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ جنت میں حوریں بن جائیں گی، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ کیا ہوا، میں نے بھی سلف صالحین نے جو کہا کہ جنت کی عورتیں وہ مشک اور عنبر اور کافور کی ہوں گی، انہوں نے بھی قیاس سے کام لیا اور میں نے بھی قیاس کیا۔ حالانکہ سلف صالحین نے قیاس نہیں کیا، بلکہ سلف صالحین نے احادیث کو دیکھا، احادیث کے اندر جو جنت کی حور کی صفت آئی ہے انہوں نے وہ بتا دی کہ وہ کیسی ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا وہ نیچے نگاہ رکھنے والی ہوں گی، آج تک کسی جن نے اور انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو جو کافروں کی بیٹیاں ہیں وہ تو کافروں کے ہاتھ میں پلی ہے، ان کے ہاتھ ان کے گودوں میں پلی ہے، ان کو تو جناب ہاتھ بھی لگے ہوں گے، ویسے بھی ان کے ماں باپ کے ہاتھ تو لگے ہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے آج تک کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جنت کے حوریں جو ہے وہ دنیا کی مٹی سے نہیں بنی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ، کَأَنَّهُنَّ گویا کہ وہ الیاقوت یاقوت ہے، والمرجان اور مرجان ہے۔ جب ان کو دیکھو گے تو وہ یاقوت اور مرجان کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ایسی ان کی جو ہے چمک ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن اور انس تم اپنی رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، هَلْ جزا نہیں بدلہ الاحسان احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے۔ ہاں نیکی کا بدلہ نیکی ہوگا، برے کا بدلہ برا ہوگا۔ دنیا میں نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، اللہ اللہ کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے تو اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ دنیا میں رہ کے اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اس کا بدلہ پھر جہنم کی شکل میں دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہوگا، برا کرو گے تو پھر اس کا بدلہ بھی ویسا ہی دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنی رب کی کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں، اور یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ تمہیں جہنم سے بھی ڈرا رہا ہے اور جنت کی نعمتیں بھی تمہیں بیان کر رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ نہ بتاتا تمہیں کیا پتہ تھا جنت میں کیا ہے، جنت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ سب کچھ تمہیں ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اچھے کام کر کے آؤ، نیک کام کر کے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تو سورۃ الرحمن کے جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس بندے کی کوئی بیماری ہو وہ جا نہیں رہی ہو، چاہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے، تو نیلے رنگ کے جو ہے 7 دھاگے لے لے اپنے قد کے مطابق، اور اس پہ جو ہے نا سورۃ الرحمن پڑھے۔ سورۃ الرحمن کے اوپر جہاں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا، اس پہ گھرا لگاتا جائے، ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ گھرا لگاتا جائے، ہر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہ گھرا لگاتا جائے اور پھونک مارتا جائے۔ جب یہ صورت ختم ہو جائے گی ادھر سارے گھیرے ختم ہو جائیں گے، یعنی 31 گھیرے لگ جائیں گے اس کو، پھر اس کا ایک دھاگا بنا کے مریض کے گلے میں یا بازو میں ڈال دے، انشاءاللہ جو بیماری ہوگی جیسی ہوگی سورۃ الرحمن کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے سورۃ الرحمن کی برکات۔ اللہ تعالیٰ آج جو کچھ کہا گیا درس میں، اللہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك والنار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔
وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.